أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله. ہم لوگ بمبئی میں تھے. حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے وہاں شریف لیا. یہ تفسیر ہوئی، کہا کہ یہ آیت ہماری برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سنا دو. بہت سے لوگ گئے تھے یہاں سے، کیونکہ حضرت حج کے لیے جا رہے تھے. اس بنا پر بہت سے لوگ پہنچانے کے لیے گئے تھے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوتے تھے. کاری اصلاح کو جاری ہے. اس کو بلایا اور فرمایا کہ برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ آیت سنا دو. یہی آیت، اس کا ترجمہ بھی کروں گا. دل کا دار، پورے اصلاح کی بنیاد، بلکہ اصلاح کے پورے مواد اس کے اندر موجود ہے. امت کے ہر فرد کو، چاہے کوئی بھی ہو، اس آیت کو پیش نظر رکھنا لازم و ضروری ہے. لیکن کتنی منتخب آیت ہے. ترجمہ سنیے. یہ آخرت کا گھر، ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. بلندی اور فساد کا ارادہ ہی نہیں کرتے. فساد لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. بار بار فساد کا اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. آگے نہیں پہنچے. اس چیز کا استحضار ہونا چاہیے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے بازار ہو. مومن کو تو ہر وقت اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ آخرت کا گھر، یہ دنیا کا گھر ہے. اس دنیا کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے پوری کوشش ہو ہی رہی ہے. ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھو. اور ہمارے مشائخ علماء جو مصلحین ہیں، وہ بھی، ان کا کام بھی یہی ہے کہ دنیا میں انہماک اتنا نہ ہو کہ آخرت کا گھاٹا ہو جائے. بچاتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی برادری کو بہت بڑا تحفہ دیا انہوں نے. لیکن کبھی لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہے. ہم سے ایک دفعہ سنا ہوگا سالوں پہلے، اس پہ میں سالوں پہلے بیان کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو بار بار بیان کرنے کی آیت ہے.
یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ کو بلندی تکبر پسند نہیں ہے، فساد پسند نہیں ہے. کون ہے؟ تلاوت بھی ہے، ہم دیکھتا ہو تلاوت، ٹھیک ہے تلاوت تو ہونی چاہیے، اس پر کیا چاہتا ہے. ایک واقعہ ہے، بمبئی کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ رہتے تھے، ان کو بھی خواجہ صاحب رہتے تھے، اور تو وہ اپنے امیروں میں رہتے تھے. تحفہ کہا دیکھو، دل میں انہوں نے کہا یہ کب تک ان لوگوں کے تک خوشامند رہو گے، صحیح صحیح بات کہو. کہا انہوں نے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر پڑھتے ہو اس کا استحضار کرو کہ جھوٹ بری چیز ہے، فساد بری چیز ہے. لیکن وہ اس وقت خفا ہو گئے، ناخوش ہو گئے. پھر اس کو کچھ ذرا وطن بھی ہونا پڑا. نہیں، وہ لوگ خفا ہو گئے اس مضمون سے. بمبئی کی بات بہت ہمارے حضرت بیان کرتے تھے، اب اس کے اندر تفصیل ہے، اب یہ بیان کرتا ہوں. یہ آخرت کا گھر ہم اسے انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. آخرت کا گھر فساد کا گھر نہیں ہے. اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے عمل کیے انہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. خدا کا کلام، تلک الدار الآخرۃ للذین، دل کرتا ہے نجعلھا للذین لا یؤمنون. اب اس کو تشریح کر رہے ہیں بہت عمدہ. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا کہ دار آخرت یعنی موت کے بعد جو مومنین صالحین کو ٹھکانہ ملے گا ہم اسے انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی اور برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے تھے اور فساد کو نہیں چاہتے تھے. مومن مفسد نہیں ہو سکتا، فسادی نہیں ہو سکتا. اس کو تو صلاح کی ضرورت ہے. وہ پارسائی چاہتا ہے، وہ پاکیزگی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، امان چاہتا ہے، سلام چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے. مومن یہ صفت پوری بیان کر دی اللہ تعالی نے. یہ آخرت انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی، برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کو نہیں چاہتے. اور اچھا انجام متقیوں کا ہے جو دو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا میں بھی اچھا انجام انہی کے لیے ہے. بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. بندے ہو جب خدا تو نہیں ہو. برتری تو صرف اللہ کو دیتی ہے. کبریائی میرے لیے. جو اس میں مناظرت کرے گا اس کو میں توڑ دوں گا. پتہ ہی کوئی متکبر باقی ہے؟ سب جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، جو تھے وہ بھی ختم ہو چکے. جو بھی خدا کے مقابلے میں آئیں گے خدا ان کو توڑ دے گا. بہت بڑی بات ہے. اور فساد اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے. بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. ساری بڑائی خالق اور مالک ہی کے لیے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے یہ تعلیم اللہ اکبر یہاں ہدف ہے نا. اللہ اکبر من کل شیء ہے کہ نہیں؟ سوا صیغہ میں ہے. اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص دن رات اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر کبر نہیں رہ سکتا، رہنا نہیں چاہیے. اللہ سب سے بڑا ہے تو تم کب بڑے ہو گئے؟ کبر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو اپنی بڑائی ثابت کرتا ہے کبر میں. تو ایک طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو مطلب یہ کہ تم کبر کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے بھی بڑے ہو. یہ ہے یعنی کبر اللہ اکبر کہتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو. تم کہہ رہے ہو توحید کا کلمہ اللہ اکبر، اور دل میں ہے کہ میں بھی بڑا ہوں،
یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، یہ توحید کا کلمہ ہے. لیکن اگر اپنی بڑائی کو بھی تم ثابت کر رہے ہو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، تو کیا ہوا؟ شرک ہے. اللہ بڑا ہے ہر چیز میں، حسن میں بھی سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں. دوستو اللہ اکبر کہنے کے بعد کبر رہے، تعجب کی بات ہے. یہ ہے نماز ہمارے بزرگوں کی. اللہ اکبر کہتے ہی کو اپنے فنا. حضرت بیرابنی فرماتے ہیں کہ الوضوء الانفصال عن الخلق، مخلوق سے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے. والصلاۃ الاتصال بالحق، نماز حق کے ساتھ متصل ہونے کا نام ہے. وضو سے نکلو مخلوق سے اور نماز میں خدا سے جڑ جاؤ. یہ ہے نماز، یہ ہے وضو. وضو کا بھی اہتمام نہیں مجھے صاحب. مجھے وضو جو ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے مجھے پسند نہیں. محاورہ گھر ساک بہت پسند. لوٹا لو، بیٹھو، مانسو وضو کرنے جا رہے ہو. ہمارے حضرت ظہر کے وضو میں سمجھتا ہوں 15 منٹ میں کرتے تھے. الوضو فرماتے تھے بہت جتنا بڑا وضو اتنی بڑی نماز. وضو کا اہتمام اللہ ہم سب کچھ ہے. الوضو الانفصال عن الخلق، الصلاۃ الاتصال بالحق. نماز میں یناجی اللہ، بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے. نماز میں کھڑا ہونا مناجات کے لیے ہے، راز و نیاز کی باتوں کے کرنے کی ہے. اللہ ہم سب کو تو نماز کا بہت اہتمام تھا، بہت اہتمام. بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کو نہیں چاہتے تو نماز میں اللہ اکبر. زمین پہ سجدہ کرتا ہے، پھر تکبر کہا. جو اشرف الاعضاء پیشانی ہے اور افضل الاشیاء کیا ہے؟ زمین ہے. جب زمین پر رکھ دیا اپنے پیشانی کو، پھر تکبر کا نام کہا گیا ہے. معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں رسمی بھی ہوتی ہیں، سب کے باوجود تکبر ہے، انانیت ہے. اللہ انی اثر تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ، وہ تمام رضوان کا، وہ تمام مغفرت. کیسی عمدہ دعا. حضور فرماتے ہیں اللہ انی، معلوم ہے کہ ایک تمام وضو بھی کوئی چیز ہے تو مانگ رہا ہے. اللہ انی اثر تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ، وہ تمام رضوان کا، وہ پہنچا دیا مغفرت تک. وضو نے پہنچائیں گے نہیں. اللہ من ایسے تمام الوضو ہے، تمام الصلاۃ، تمام رضوان کا، وہ تمام مغفرتیں پہنچا دی. اس وضو نے پہنچایا. تمام وضو ہوگا، تمام صلاۃ ہوگی، اور تمام صلاۃ ہوگی، تمام مغفرت ہوگی، اور تمام پہلے رضوان ہو گئے، پہلے رضوان ہو گئے رضا اللہ، اور اس کے بعد مغفرت. پورا سلوک اسی میں ہے، وضو میں نماز تک. اللہ منی اصل تمام الوضو ہے. لوگ کہتے ہیں تصوف کا، تصوف ہی تو ہے، پورا قرآن تصوف. ہمارے ماشاء فضل الرحمان صاحب کے سامنے کوئی لے جاتا تھا تصوف کی طرح، ہٹو قرآن کافی ہے. ابھی نہیں کہ تصوف کا انکار نہیں کرتے تھے، مطلب کہ پورا قرآن میں تصوف ہی ہے. اب کسی نے پوچھا ماشاء رسول اللہ صاحب سے کہ تصوف کی آیت ہے قرآن میں؟ کیا بہت ہے. یہی بات نے پڑھ لیا، یہی تصوف ہے. تصوف میں اور کیا؟ یہی تو ہے، تکبر نہ کرو، خودی کو چھوڑو. نیستی بگدی گربلا نیستی، آئینہ ہستی چباشد نیستی، آئینہ ہستی چباشد نیستی، نیستی بگدی گربلا نیستی. نیستی سکھائے، یہی تصوف ہے. یہ تصوف ہی تو سکھا رہا ہے. یہی سب سے بڑا مرتبہ تکبر ہی ہے. مشائخ اسی پر پہلے ہاتھ لگاتے ہیں کہ اپنے علم پر اس کو تکبر تو نہیں ہے، اپنے علم پر بھی لگاتے ہیں. ان للعلم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے.
پہلے یہی دیکھتے ہیں عالم کو کہ ان پر تکبر خود ہی تو نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں علم میں، آپ کی میں اصلاح نہیں کر سکتا، اس وقت دوسری طرف جائیے، پہلے اس کو نکالیے تب اس کو بعد آئیے. بہت بڑی فساد کا نہیں چاہیے، خاص کر جو زمین میں بڑائی ہو، برتری ہو، بلندی گہرائی اور فساد کو نہیں چاہتا، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم. اب کھاؤ پیو، تمہارے لیے کھانا پینا بھی آ گیا. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. ویسے ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی اور برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام متقین ہی کا ہے. اب فساد ہی فساد چاہا جاتا ہے. اب بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. بندے ہو تو تواضع کے ساتھ رہنا، بندگی کے ساتھ تکبر زیب نہیں دیتا. ساری بڑائی خالق و مالک ہی کے لیے ہے. ساری بڑائی خالق اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے اور عمل بھی دے. ساری بڑائی خالق و مالک ہی کے لیے جس نے سب کو پیدا کیا. اس کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے ہر بندوں کو جھک جانا لازم ہے. ہر بندے کو جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرتے ہیں، قتل تک کراتے ہیں بڑائی حاصل کرنے کے لیے، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ تو دین سب کے لیے ہے، خالی مسلمانوں تو سب کے لیے دین ہے. یہود سارا کوئی اس سے الگ نہیں، یہ سب پر نازل ہے. نہیں کرتے کتنے لوگوں کو قتل، کوئی وجہ نہیں قتل کرا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قتل عام ہو جائے گا. ان میں اسی کہتے ہیں جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرتے ہیں تو بڑا بنتے ہیں. اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. میں نے کہا اسے کوئی کتاب دیکھ لو بھی رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے، ہم تو ترجمہ کر دیں. پہلی عاشق رہی، میں نے کہا یہ لکھے ہوں گے زیادہ، کیونکہ حالات جانتے ہیں دونوں ملکوں کے، انہی میں سے ہم لوگ ہیں، اسی انداز سے لکھ رہے ہو. اور کسی بھی ایسا نہیں ہے، نہیں ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، قتل تک کرواتے ہیں. سب لکھا ہے. اللہ کے مخلوق کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، احکام خداوندی کو پامال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے دار آخرت یعنی جنت سے محرومی کا انتظام کرتے ہیں. پھر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے رضا چاہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. اگر لوگ دنیاوی اقتدار کے دوام میں کچھ نہ کہیں تو دلوں سے تو برا سمجھتے ہیں، بد دعائیں ملتی ہیں ایسے لوگوں کو جو ظلم و ستم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ظلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند کر دے گا. وہ اپنے نفس سے چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوگا. خود حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعلنی فی عینی اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ ہم کو اپنے آنکھ میں چھوٹا بنائیے، حقیر اپنے کو سمجھے، اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنائیے. اور ہوتا بھی ہے. اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا.
اب بھی چل رہا ہے. دنیا اللہ سے نکل چکی ہے, عالم انہی کے ہاتھ میں ہے, رب العالمین وہی ہے, سب کو دیکھتا ہے. بس وہ لوگوں کو کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا. لوگوں کے نزدیک اس ذات کا یہ حال ہے, وہ کتے و خنزیر سے بڑھ کر ان کے نزدیک ذلیل ہوگا. ایسے لوگ. اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں ندی بہت بڑا ہوگا, اللہ ان کو گرا دے. ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. ایک حدیث میں کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. تکبر بہت بڑی چیز. ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ نکال دے گا. مشکات کی حدیثیں پھر دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے تکبر کرنے والے انسان صورتوں میں چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع ہو جائیں گے. بڑائی ظاہر کیا تو ان کو چیونٹی کی طرح کرتے چھوٹے, وہاں ان کی کوئی قد ہی نہیں ہوگا. صحیح حدیث ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کیے جائیں گے. انہیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہکا کر لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا. ان کے اوپر آگوں کو جلاتے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی. ان لوگوں کے 3 دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا. تکبر آزادی اللہ خار کا بدندان لعنت گرفتار. یہ مرض ہے. سلوک میں یہ تکبر بھی ایسی چیز ہے جس کا علاج پہلے کا ہوتا ہے. غالباً ہے ماتھا نہیں لکھا کوئی. تکبر بری بلا ہے, شیطان کو لے ڈوبا, اس کی راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. بہت. دوسری آدمی یہ بتایا کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا. وہ تو تکبر کا تھا, اب نیکی کا بدلہ رہے خود اللہ تعالیٰ. دوسری آدمی یہ بتایا کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے, اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا. ایمان, اللہ پہ ایمان, اللہ کے رسول پہ ایمان, قیامت پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, بہت بڑی دولت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ منی اسرک ایمانا لا یرتد. اللہ منی اسرک ایمانا لا یرتد یقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ہم کو یہ دعا عقیدے میں بتایا جاتا ہے, پڑھا کرو اس کو. رحمت روانی اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے, اس کا بہت بڑا بدلہ ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا انعام ہے. اور صاحب ایمان جتنی بھی نیکیاں کرے گا ہر نیکی کا بہت بڑا ثواب پائے گا جو اس کی نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے. یہ تو اہل ایمان کا ذکر ہوا. اب رہے کافر, اس کو بھی ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. سننے سب سے بڑا برا عمل کفر اور شرک, اور کفر کے ساتھ اہل کفر اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. کافروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے, اصحاب اقتدار کی رعیت تھے, ان کے سامنے ذلیل تھے, تنگ دست بھی تھے, لوگوں کے سامنے حقیر بھی تھے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو بڑے بڑے مالدار تھے, بادشاہ تھے, امیر تھے, وزیر تھے. کافر و مشرک امیر ہو یا غریب ہو, عزت دار ہو,
یا ذلیل ہو اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنے گا، اور کفر کے علاوہ جو گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا الگ ہوگی۔ بہرحال حضرت نے یہ فرمایا کہ سنا دو، معلوم ہے اسے تھا کہ کبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان للعلم طغیان کما للمال، حدیث ہے، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہو قضا فی عبادت، عبادت کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے۔ بہت سے عبادت کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت کیا، عبادت میں کبر پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے بڑائی جتلانے لگے، لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعدی علیہ السلام، لکھا گلستان میں ہے کہ سفر میں جا رہے تھے، پوری جماعت تھی، سب لوگ اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھنے لگے، ایک شخص نہیں اٹھے تھے۔ تو سعدی علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کتنا غافل ہے کہ یہ سو رہا ہے۔ کہا اے بیٹا تم بھی سو رہتے تو اچھا تھا بڑی کہنے کے۔ پھر تربیت کیا انہوں نے، باطن تربیت۔ اس بنا پر ان آیات کو بھی پیش نظر رکھنا ہم سب کے تکبر، آزادی، راخار کر بدندان، خاص طور سے برادری کے لوگوں کو ہمارے کہا کہ سنا دو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان امراض سے نجات کلی عطا فرمائے۔ تواضع، من تواضع للہ رفع اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اس طریق کی بنیادی نیستی ہے کم سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی وہ رکاوٹیں جو ہمارے طریق کے لیے حارج ہیں، مانے ہیں، ان سے ہم کو بچنے کی توفیق دے۔ تواضع کے ساتھ لا تمش فی الارض مرحا، واضح ہے، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تکبر والا جملہ بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ کبر والا جملہ پسند نہیں ہے۔ بہرحال یہ طریق ہے فنا کرنے کا، اور سب سے بڑی چیز ہے تکبر کو فنا کرنا۔ اپنی بڑائی کسی طریقے کی اگر ہو، چاہے وہ نسب پر ہو، چاہے علم پر ہو، چاہے مال پر ہو، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان تمام چیزوں سے حفاظت میں رکھے اور ہمارے دل کو صاف پاک کر دے۔ جتنا تواضع ہوگا، جتنی فروتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور جتنی عاجزی ہوگی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے۔ اس کا بہت لکھا ہے، العجز، الفخر نہیں، العجز و فخری، عاجزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ عاجزی فخر ہے۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی۔ دیکھیے کتنی تواضع۔ ایک صاحب ہمارے سید صاحب تھے، وہ کلکٹر ہوئے تھے پرتاپ گڑھ میں، آئے کہا حضرت بہت پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہی کہتا تھا نہ لو، لے لیا تب تو کچھ ایسی بات ہے۔ دعا کیا بتائیے، دعا کرو اللہم انی ذلیل، کلکٹر تھے وہ، اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے، میں فقیر ہوں، مجھ کو کتنی تواضع کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر سکتے تھے، ہمارا شمار کیا ہے؟ اللہم انی ذلیل فاعزنی، ذلیل کا لفظ حضور فرما رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، جلدی کہیں گے اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی، اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے۔ جبکہ خود اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تواضع ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ لفظ کہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کی عزت، اور حضور فرمان ہے اللہم انی ذلیل۔ یہ سب تواضع کی تعلیم ہے۔ حضور سے بڑھ کے کوئی، نبیوں میں جب بڑے ہیں تو اور لوگوں کو کیا ہے؟ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی۔ دوستو جب یہ استحضار ہوگا
تو زبان سے تکبر کا کلمہ نہیں نکلے گا. اثر میں یہ کہنا ہے. دل میں جب اپنی کمی کا احساس ہوگا تو پھر زبان سے اپنے بڑائی کا اظہار کبھی کر نہیں سکتا آدمی. زبان سے کوئی چیز ہوتی ہے اور مؤاخذہ حضرت خود فرماتے تھے کہ بات چھوٹی بات ہوتی تھی, مؤاخذہ بہت سخت ہوتا تھا. اس کے جو اس کے اندر مادہ ہے اندر, اس کی وجہ پر سخت مؤاخذہ ہوتا تھا. زبان بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا منشا قلب میں ہے وہ برا ہے. اس کو اکھاڑنے کے لیے سخت مؤاخذہ ہوتا تھا تاکہ وہ جب نکلے گا تو ایسی بات بھی نہیں نکلے گی. زبان سے کبر کی بات نکلنا دل میں کبر کی علامت ہے. مشائخ کیا اس پر بہت زیادہ نظر ہوتی ہے, بہت کڑی نظر. کیا بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے. ہم تو اسی میں رہے ہیں چاہے اصلاح کی نہ ہو, لیکن اللہ چھوٹی کیا حضرت ہے. کیونکہ اس کا منشا جو تھا وہ دوسرا تھا. اس بنا پر اس پر گرفت ہوتی تھی, مواخذہ بھی ہوتا تھا, ڈانٹ بھی ہوتی تھی, باتیں نکالے بھی جاتے تھے تاکہ وہ مادہ جو کبر والا ہے وہ ختم ہو جائے. بہرحال یہ طریق مرسا اپنے کو جھکانے کا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل میرا سفر تو ہے لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہو جائے. کل تو مجلس ہوگی. ہاں داسا طبیعت نڈھال بھی ہے تھوڑا سا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آگے جو کچھ بھی ہو. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم خیر ما بعد. بڑی جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم خیر ما بعد. یا اللہ اس دن کے بھی خیر کو چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو دن آئے اس کا بھی خیر. ہم سب کے لیے دعا کریں. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعد. اس کے بعد والے دن کے بھی خیر اللہ عطا فرمائے. یہ قیامت تک کے لیے دعا مانگ لیا گیا, کتنی بڑی عمر ہو. بہرحال یہ دعا کا سلسلہ تو رہنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور ان کی طرف انابت اور ان کے سامنے عاجزی, یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل